ہم ہر فرنٹ کے اوپر اس فارم 47 کی حکومت کا مقابلہ کریں گے، بالکل اس طرح سے جس طرح سے ہمارا لیڈر وزیر اعظم خان اس 46 ڈگری کی گرمی کے اندر اپنے سیل میں آئسولیشن میں ہے، تو پاکستانی قوم ان کو اکیلا چھوڑنے کو تیار نہیں۔ جعلی مقدموں کی کیا بات آپ کو بتائیں، کل ہم نے ایک میٹنگ رکھی ہوئی تھی ایک شادی ہال میں سینٹرل پنجاب کی، اور جس طرح سے پولیس نے اس پر دھاوا بولا ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہاں پر چور پڑ جائیں، لوگوں کو ڈاکو لوٹ کے لے جائیں، ہماری خواتین کی جیسے یہ جو منڈی کا واقعہ ہوا، خاتون کی بے حرمتی ہوئی، کہیں پولیس ٹائم سے نہیں پہنچتی ہے تو وہاں پر پہنچتی ہے جہاں پی ٹی آئی کی میٹنگز ہو رہی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے ہمارے ڈپٹی جو پارلیمانی لیڈر ہیں، ہمارے ایم این ایز، ہمارے ٹکٹ ہولڈرز، ہمارے کارکنوں کو کئی گھنٹے آپ نے حبس بیجا میں رکھا۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ آپ کے یہ جو ریاستی دہشت گردی کے ہتھ کنڈے ہیں، پی ٹی آئی پنجاب اس سے گھبرانے والی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جس طرح سے عدالتوں کا بھی جو ہے سامنا کر رہے ہیں، ایف آئی آرز کا بھی سامنا کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنی کسی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، وہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج لاہور ہائی کورٹ میں وزیر اعظم خان کا کیس لگا ہوا ہے، وہ کیس جو پچھلے کئی ہفتوں سے بار بار تاریخوں پر تاریخیں دی جاتی رہی ہیں، کبھی پروسیکیوٹر نہیں آتا، کبھی ریکارڈ نہیں آتا، اور لاسٹ ٹائم بھی جس طرح سے اس کو ڈیلے کیا گیا اور عید کے بعد کی تاریخ دی گئی اور کئی ہفتے بعد کی تاریخ دی گئی، تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ ہم ہر پیشی پر سائل کے طور پر وزیر اعظم خان کے پیش بھی ہوں گے، ہم ہر جگہ جائیں گے بھی، اور پی ٹی آئی پنجاب گلی گلی محلے محلے میں کیمپین سٹارٹ کرنے لگی ہے وزیر اعظم خان صاحب کی رہائی کے لیے۔ عوامی ایشوز کے اوپر آپ جتنی مرضی فسطائیت کر لیں، آپ جتنی مرضی ایف آئی آرز کر لیں، آپ جتنے مرضی ریاستی ہتھ کنڈے استعمال کر لیں، میں صرف آپ کو اتنا کہوں گی کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہ گا۔ کل ہم نے وائٹ پیپر ایشو کیا ہے، اس حکومتی جو بدحالی ہے، جو عوام کے اوپر انہوں نے آج ایک اور نیا پیٹرول بم گرایا ہے، اس کے اوپر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ ایک طرف ایران اسرائیل کے اوپر میزائل حملے کر رہا تھا اور ایک طرف یہ فارم 47 کی حکومت عوام کے اوپر بم گرا رہی تھی۔ پچھلے کئی مہینے تیل کی قیمتوں میں کمی رہی، لیکن انہوں نے 100 روپے اپنی جیب کے اندر ڈالے، آج بھی یہ اپنی عیاشیوں کا بوجھ عوام کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف اس حکومت کی جو کارکردگی جو بالکل زیرو ہے وہ بھی آپ کے سامنے لائے گی، ہر طرح کی چیز کو آپ کے سامنے رکھا جائے گا، عوام کے سامنے رکھا جائے گا۔ میں آپ سب سے یہ کہوں گی کہ اس معاشی جو ہم نے کارکردگی کے اوپر ان کی وائٹ پیپر ایشو کیا، اسے ضرور دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اشرافیہ کس طرح سے عام عوام کو لوٹ رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس 18 سیٹوں والی حکومت کو صرف یہ کہنا چاہتی ہے کہ آپ چاہے بلز لے کر آئیں، غنڈہ بل لے کر آئیں، آپ ہمیں روکنے کی کوشش کریں، یا چاہے آپ نے یہ جو ہماری پروجیکٹس کے اوپر اپنی تختیاں لگائی ہیں اور 60 میجر ایشو کیا ہے، اپنی تصویری اشتہار، ہم ہر ایک کو چیلنج کریں گے۔ آپ نیا بل لے کر آ رہے ہیں کہ جی ذاتی تشہیر کے اوپر ہم کسی قسم کی کوئی بھی آپ کو لیگلی جو ہے ہم آپ کو نہیں پوچھ سکتے، تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم آلریڈی لاہور ہائی کورٹ میں ہیں، ہم سی ایم میں چلے گئے ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم ہر فرنٹ کے اوپر اس فارم 47 کی حکومت کا مقابلہ کریں گے، بالکل اس طرح سے جس طرح سے ہمارا لیڈر وزیر اعظم خان اس 46 ڈگری کی گرمی کے اندر اپنے سیل میں آئسولیشن میں ہے، تو پاکستانی قوم ان کو اکیلا چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ دیکھیں جی، میں صرف اتنا کہتی ہوں، جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہم دیکھیں گے، ہم تو 180 سیٹوں والی لوگ ہیں جنہیں عوام نے الیکٹ کر کے بھیجا ہے، یہاں پر تو 17 سیٹوں والے، اور یہ جو چیف منسٹر صاحب ہیں یہ تو خود مہر شرافت صاحب سے ہاری ہوئی ہیں۔ اگر یہ دھڑلے سے جا کر وزیر اعلیٰ کی کرسی پر، وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ سکتے ہیں، تو ہم تو عوام کے ووٹوں پر آئے ہوئے ہیں،
ہم تو بیٹھیں گے بھی, اپوزیشن کا کردار بھی ادا کریں گے اور ان کو بتائیں گے بھی کہ انہوں نے کس طرح سے عوام کو لوٹا ہے, کس طرح سے اس ملک کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کیا. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی, یہ دنیا کے بیسٹ معیشت دان بھی لے آئیں گے نا, جو تباہی بربادی اس حکومت نے 3 سال میں پاکستانی عوام کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ کی ہے, اس کو ریورس کرنا بہت مشکل ہے. ایک وزیر اعظم تھا جو 6% کی گروتھ لے کر آیا تھا, ایک وزیر اعظم تھا جو ایکسپورٹ لے کر آیا تھا, کارخانے کھل رہے تھے, جابس مل رہی تھی, عوام خط غربت سے اوپر جا رہے تھے. یہاں پر یہ لوگ ہیں جو عوام کو لوٹ بھی رہے ہیں, غربت کی چکی میں بھی پیس رہے ہیں, بے روزگار بھی کر رہے ہیں. آپ کے سامنے ہیں سارے حالات. جی ان کی تبدیلی آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے, ان کی